السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کا آج یہ ہمارا نواں پروگرام ہے اور آج ہم پھر ایک نیا شبہ اور اس کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حجت حدیث سے متعلق جو بہت سے شبہات اٹھائے جاتے ہیں ان میں ایک بہت مضبوط اور بڑا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں کو لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ چنانچہ کئی حدیث کی کتابوں میں بالخصوص صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، کہ میری باتوں کو نہ لکھا کرو اور جس نے قرآن کے علاوہ کوئی بات میری لکھی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ مٹا دے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور صاف ہے اس بارے میں کہ آپ نے حدیثوں کو لکھنے سے منع فرمایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی حدیثوں کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔ اگر واقعتاً حدیثیں حجت ہوتی اور دین کے دلائل اور مصادر میں شامل ہوتی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی جمع کرنے کا ویسا ہی اہتمام فرماتے جیسا کہ آپ نے قرآن کے ساتھ اہتمام کیا۔ یہاں تو معاملہ بالکل برعکس سے الٹا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ حدیثوں کو لکھنے کا اہتمام فرماتے، الٹا آپ نے لکھنے کو منع کر دیا اور اگر کسی نے کچھ لکھا ہو تو اس کو مٹانے کا حکم دیا۔ یہ شبہ بہت زور و شور کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں کو لکھنے سے منع بھی فرمایا تھا اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے درست ہے، ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ لیکن صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے، اور مسئلہ اسی وقت بگڑتا ہے جب ہم احادیث کے مکمل ذخیرے میں سے اپنے مطلب کی حدیثیں لے لیتے ہیں اور دوسری جو حدیثیں ہوتی ہیں دوسرے پہلو والی ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے ذرا احادیث کے ذخیرے میں جھانکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس حدیث کے ذریعے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت حدیث سے منع فرمایا ہے، وہیں بہت بڑا ذخیرہ ایسا بھی حدیثوں کا جن میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں کو لکھنے کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا، بلکہ یہاں تک کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طور پر بہت ساری حدیثیں لکھوائیں۔ اس طرح کی حدیثوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ان میں سے دو تین ہم اشارہ کر کے پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا، لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کبھی جو ہے آپ کا مزاج جو ہے وہ ناساز بھی ہوتا ہے اور تم ہر وقت ہر بات لکھ لیتے ہو۔ چنانچہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر یہ بات میں نے حضور پاک کے سامنے عرض کی تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، تم لکھا کرو، اور اپنے منہ کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے، ابو داؤد میں آئی ہے۔ ایسے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جسے مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں سوائے عبداللہ ابن عمرو کے، اس لیے کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ یہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ معمول بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو جو ہے وہ حدیثوں کو معمول کے ساتھ لکھتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری شخص کے بارے میں فرمایا، وہ حدیثیں سنتا تھا اور اس کو حدیثیں بڑی اچھی لگتی تھی لیکن وہ یاد نہیں کر پاتا تھا، بھول جاتا تھا، تو حضور پاک نے اس سے فرمایا کہ استعین بیمینک، کہ اپنے ہاتھ سے مدد لو، یعنی حدیثوں کو لکھ لیا کرو۔ اسی طرح ایک موقع پر فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تو ابو شاہ ایک صحابی تھے، انہوں نے درخواست کی کہ یہ خطبہ میرے لیے لکھوایا جائے، تو حضور پاک نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، روایات ہیں جن میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں کو لکھوایا ہے، لکھنے کا حکم دیا ہے، اور خود آپ کے بہت سارے خطوط جو ہے وہ کتابی شکل میں بادشاہوں کے پاس گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو لکھوایا ہی گیا ہے۔ بہت سارے معاہدات جو آپ نے کیے جو بالکل حدیثیں ہیں، ان کی حیثیت بھی حدیثوں والی ہے، وہ بھی سب لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ حدیث جو حجت حدیث کے منکرین پیش کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ نے منع فرمایا لکھنے سے، اور دوسری طرف اس طرح کی بہت ساری احادیث۔ تو سوال یہ ہے کہ دونوں طرح کی احادیث
میں تطبیق کیا ہے. ایک طرف یہ حدیث بھی صحیح ہے اور یہ والی حدیث بھی سب ٹھیک ہے، درست ہے سند کے اعتبار سے، تو معاملہ ہے کیا؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. علماء اکرام نے، محدثین نے دونوں طرح کی حدیثوں میں کئی طرح سے تطبیق دی ہے. سب سے مشہور تطبیق تو یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں جن میں لکھنے کا ذکر ہے یہ بعد کی ہیں، اور جس میں ممانعت ہے لکھنے کی وہ پہلے کی ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں جب قرآن بھی نازل ہو رہا تھا اور حضور پاک کی حدیثیں بھی ہو رہی تھیں، تو اگر دونوں کو لکھنے کی اجازت دے دی جاتی تو حدیث اور قرآن دونوں کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ تھا. یعنی خلط ملط ہونے کا اندیشہ اس طرح تھا کہ صحابہ کرام جو قرآن کی آیتیں لکھتے تھے وہ لکڑی پر یا کھجور کی ٹہنیوں پر یا پتھروں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لکھ لیا کرتے تھے. اب وہ ایک ٹکڑے پر ایک آیت، دو آیتیں، ایک سورت اس طرح لکھی ہوتی تھی. اب اگر حدیثیں بھی وہ اس طرح ان ٹکڑوں پہ لکھ لیتے تو بعد میں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا کہ پتہ نہیں کس ٹکڑے پر جو ہے آیت لکھی ہوئی ہے اور کس ٹکڑے پر حدیث لکھی ہوئی ہے. تو آپ نے شروع میں منع کر دیا. بعد میں جب قرآن کا اسلوب بالکل الگ ہو گیا اور بہت سارے حافظ بھی قرآن کے پیدا ہو گئے اور یہ خطرہ باقی نہیں رہا تو پھر آپ نے اجازت دے دی. چنانچہ جو لکھنے والی جو حدیثیں جن میں لکھنے کا ذکر ہے ان میں بہت ساری حدیثیں وہ ہیں جو بعد کے دور سے متعلق ہیں. ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اجازت والی بات ہے وہ بعد کی ہے اور جو ممانعت والی بات ہے وہ منسوخ ہے. چنانچہ جو ابو شاہ والی جو بات ہے جو بھی ہم نے ذکر کی وہ فتح مکہ کے موقع کی ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ بات فرمائی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیفہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اور اس میں کچھ دیت وغیرہ کے احکام ہیں. تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ بات کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے وہ بھی بالکل 7ویں صدی ہجری کا جو معاملہ ہے اس موقع پر آپ نے یہ خطوط لکھوائے تھے. اور ایسی صحیفہ صادقہ جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا ہے اسی میں سے حضرت عمرو بن شعیب جو حدیث بیان کیا کرتے تھے. تو یہ تمام اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کی جو اجازت تھی وہ بعد کا معاملہ ہے اور جو ممانعت تھی وہ شروع کے دور کی ہے، بعد میں آپ نے اجازت دے دی تھی. تو ایک تو تطبیق یہ دی گئی ہے. بعض علماء کی رائے دوسری ہے، وہ دوسری طرح تطبیق دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ممانعت جو تھی وہ اس بات کی تھی کہ حدیث کو اور قرآن کی آیت کو ایک ہی پیج پر یا ایک ہی ٹکڑے پر، ایک ہی لکڑی پر اور ایک ہی پتھر پر لکھا جائے. جیسے ہوتا نا کہ کوئی متن ہوتا پھر اس کی شرح برابر میں لکھ دی جاتی ہے، جو حاشیے بنا کر نوٹ بنا کر جو لوگ لکھ دیتے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں نیچے حاشیہ ہوتا ہے، سائڈ میں حاشیہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے قرآن کی جو آیتیں لکھی ہوتی تھی تو بعض لوگ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان کی تشریح کے طور پر حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو سائڈ میں لکھ سکتے تھے یا لکھتے تھے. تو حضور پاک نے منع فرما دیا کہ ایک ہی جگہ ایک ہی پتے پر، ایک ہی تختے پر اور ایک ہی ہڈی پر اور ایک ہی کاغذ پر جو ہے دونوں کو نہ لکھا جائے. اس میں تو چونکہ گڑبڑ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ تھا. تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جن حدیثوں میں اجازت دی گئی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں کو الگ لکھ سکتے ہو، الگ تختی پر، الگ پتھر کے ٹکڑے پر الگ لکھ سکتے ہو. اور جن میں ممانعت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اور حدیثوں کو ایک ہی جگہ پر ملا کر لکھنے سے روکا گیا ہے. ممانعت دونوں کو ایک ساتھ لکھنے کی ہے، الگ الگ لکھنے کی ممانعت نہیں ہے. تیسرا قول یہ ہے، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو لکھنے سے منع کیا گیا تھا جن کا حافظہ بہت اچھا تھا، جن کے بارے میں پورا بھروسہ تھا کہ یہ حدیثوں کو سنیں گے تو یاد کر لیں گے. تو ان سے کہا گیا بھائی جب آپ کا حافظہ اچھا ہے تو آپ اپنے حافظے پر بھروسہ کریں اور حافظے میں یاد رکھیں. اگر آپ لکھنے پر توجہ دیں گے تو گویا کہ سارا پھر دار و مدار آپ لکھنے پر کر لیں گے اور جو یادداشت، جو حفظ ہے، جو حافظہ ہے اس کی صلاحیت سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو جن کے اوپر اعتماد تھا کہ یہ بھولیں گے نہیں، ان کا حفظ اچھا ہے، یادداشت اچھی ہے، تو ان سے کہا گیا تم لکھا مت کرو. اور جن کے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ یہ بھول سکتے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ تم لکھ لیا کرو. ان کے لیے لکھوا کر بہت ساری حدیثیں دی گئیں، جیسے کہ ابو شاہ کا معاملہ ایسے ہی تھا کہ ان کو بہت ساری چیزیں اس طرح یاد نہیں رہتی تھیں. تو تیسرا جو قول تطبیق کا وہ یہ ہے کہ ممانعت ان لوگوں کے لیے تھی جن کا حفظ بہت اچھا تھا، جن کی یادداشت بہت اچھی تھی، جن کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو ان سے کہا گیا کہ تم کو ضرورت نہیں ہے لکھنے کی تو کیوں لکھ رہے ہو، مت لکھو. اور جن کا حافظہ کمزور تھا، جن کے لیے یاد رکھنا باتوں کو مشکل ہوتا تھا، تو ان کے لیے گویا کہ یہ ضرورت تھی کہ وہ لکھوائی جائیں حدیثیں ان کے لیے تاکہ ان کے پاس وہ موجود رہیں، تو ان کو اجازت دی گئی. بعض علماء کی رائے یہ ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ ممانعت تو عمومی تھی لیکن خاص لوگوں کو آپ نے اجازت دی تھی.
ان خاص لوگوں کو جن کا جو عالم تھے، جو لکھنے پڑھنے والے تھے، جن کی صلاحیت اچھی تھی، جو لکھنے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتے تھے، اور جن کے بارے میں یہ ڈر نہیں تھا کہ کہیں ان سے کوئی چوک نہ ہو جائے، بھول نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے. تو جو باصلاحیت لوگ تھے گویا کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اس طرح کے لوگوں کو لکھنے کی اجازت دی گئی تھی، یا اور جو بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے ان کو لکھنے کی اجازت تھی. عام لوگوں کو جو ہے جن کی صلاحیتوں میں پورا اعتماد نہیں تھا، جن کے بارے میں پورا یقین نہیں تھا کہ یہ بات کو صحیح طریقے سے لکھ بھی سکتے کہ نہیں لکھ سکتے، تو وہ عام لوگوں کو لکھنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے پابندی تھی. لیکن جو خاص لوگ تھے، جو باصلاحیت تھے اور جن کی علمی اور تعلیمی صلاحیت پر اعتماد تھا، ان کو لکھنے کی اجازت دی گئی تھی. تو یہ 3-4 اقوال ہیں دونوں طرح کی احادیث میں تعارض دور کرنے کے لیے، تدبیر دینے کے لیے. ہماری رائے میں جو زیادہ بہتر قول ہے وہ دوسرا والا ہے، یعنی ممانعت جو تھی وہ اس اعتبار سے تھی کہ حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی تختے پر، ایک ہی لکڑی پر، ایک ہی ہڈی پر لکھا جائے. الگ الگ لکھنے کی ممانعت پہلے بھی نہیں تھی اور بعد میں بھی نہیں تھی. تو یہ ہے وہ صحیح صورتحال جو تمام احادیث کو سامنے رکھ کر اور پورے ذخیرے کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے آتی ہے. لہذا صرف ایک حدیث کو لے لینا اور اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دینا کہ بھئی حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا لہذا حدیث حجت نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے اور یہ منصفانہ طریقہ نہیں ہے. منصفانہ طریقہ یہ ہے کہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھا جائے اور پھر کوئی رائے پیش کی جائے. جہاں تک منکرین حجیت کی بات ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں لکھنے کی اجازت ہے وہ احادیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن یہ بلا وجہ کی ان کی بات ہے. بہت ساری احادیث صحیح ہیں ان میں سے جن میں لکھنے کی بات کہی گئی ہے. تو یہ ایسا دعویٰ کر دینا کہ جن میں لکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، ان کے غلط ہونے کا دعویٰ کر دینا یہ بے بنیاد دعویٰ ہے. بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بخاری میں بھی آئی ہیں، ان میں سے کچھ مسلم میں بھی آئی ہیں اور حدیث کی دیگر صحیح کتابوں میں آئی ہے. لہذا یہ بات تو ان کی قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ بھی حدیثیں ٹھیک ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ممانعت والی حدیث ہے وہ بعد کی ہیں اور جو اجازت والی حدیث ہے وہ پہلے کی ہیں. وہ پہلے اجازت تھی اور بعد میں ممانعت کر دی گئی. لیکن یہ بات بھی ان کی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جو مثال ہم نے پیش کی ان میں جن میں اجازت دی گئی ہے وہ بعد کے واقعات ہیں، جیسا کہ ابو شاہ کا جو واقعہ ہے وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے، اور ایسی بادشاہوں کو خدود لکھنے کا جو معاملہ ہے وہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے. ایسے ہی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ والا واقعہ ہے وہ بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. اور ایسی حجۃ الوداع کا خطبہ آج پورا موجود ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر کی چیزیں ہیں. بلکہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے بالکل پہلے یہ فرمایا تھا کہ کوئی چیز لا کر دو جس پر میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. حالانکہ بعد میں پھر وہ معاملہ نہیں ہو پایا اور آپ نے نہیں لکھا اس کو، لیکن یہ آپ کا فرمانا کہ کوئی چیز لاؤ جس پر میں کوئی تحریر لکھ دوں یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لکھنے کو صحیح سمجھتے تھے، اور یہ کہ لکھنے والی جو بات ہے، جو اجازت ہے وہ بات کی ہے، اور ممانعت اگر ہے بھی تو وہ پہلے تھی بعد میں نہیں رہی تھی. تو یہ پورا سینیریو کتابت حدیث کی ممانعت اور اجازت کے سلسلے میں ہم کو چاہیے کہ ہم دونوں طرح کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. خلاصہ اس تمام بحث کا اور تفصیل کا یہی ہے کہ یقیناً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حدیث بھی ثابت ہے جس میں ممانعت کی بات کہی گئی ہے، لیکن وہ حدیث یا تو پہلے کی ہے کہ پہلے ممانعت تھی بعد میں اجازت دے دی گئی، یا پھر یہ ہے کہ ممانعت کسی خاص پہلو سے تھی کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ممانعت تھی، یا یہ کہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پر لکھنے کی ممانعت تھی، ورنہ جو اجازت تھی وہ عام تھی اور جو خاص صاحب حیثیت صاحب صلاحیت لوگ تھے ان کو اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے رکھی تھی کہ وہ حدیثوں کو لکھیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ اکرام نے جو ہے حدیثوں کو لکھا تھا. تقریباً 250 صحابہ اکرام کے مجموعے جو ہے وہ روایت میں کتابوں میں ملتے ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے کہ 250 صحابہ اکرام نے حدیثوں کے مجموعے تیار کیے تھے. تو یہ تمام باتیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو بھی لکھا گیا جس طرح کے قرآن کو لکھا گیا، اگرچہ بعض اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ایک طریقے سے ایک سرے سے حدیثوں کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا اور کسی بھی حدیث کو لکھنے کی اجازت نہیں دی تھی. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ بالکل غلط دعویٰ کرتا ہے اور وہ گویا کہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور بات کی حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.